السلام علیکم اور کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھے ہی ہوں گے۔ تو گائس، آج کی ویڈیو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام، یعنی کہ ملک الموت کا فرشتہ، اللہ کے سب سے پیارے فرشتوں میں سے ہیں، اور ان کا کیا کام ہے اور یہ دکھنے میں کیسے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض فرمائے گا۔ تمام انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ دوستو، یہ آخری ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی تھی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی آپ سے جڑے چند دلچسپ حقائق آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت اور قدرت عطا فرما رکھی ہے، اور آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں اور کروڑوں روحیں کیسے قبض کر لیتے ہیں۔ کیا حضرت عزرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا یا نہیں؟ کہ عزرائیل کو کبھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت عزرائیل کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے روایت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو جبریل کو رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لے آؤ۔ بحکم الہی جبریل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً زمین پر آئے جہاں پر اب خانہ کعبہ ہے۔ انہوں نے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں، لیکن زمین نے ان کو قسم دی اور کہا، جبریل، خدا کے لیے یہاں سے خاک لے کر مت جاؤ، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت ہی گناہگار، مجھ پر عذاب ہوگی۔ میں مسکین ہوں، عذاب خدا کی طاقت اور تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبریل علیہ السلام خاک سے باز آئے اور زمین پر سے مٹی نہ لی۔ غرض اسی طرح جبریل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے یہ کام بھی انجام نہ ہو پایا تو عزرائیل کو بھیجا۔ ان کو بھی زمین نے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا تو اس کو لے کر جاؤں گا۔ بس عزرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک بھر سرزمین سے لے لی اور پھر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی، خداوند تو دانا اور بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے عزرائیل، میں اس خاک سے زمین پر خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب عزرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے عزرائیل، تو غم نہ کر، میں تمام مخلوق کا مالک ہوں، میں ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا۔ ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب دشمن تجھے نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو طب میں اور کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا، جبریل کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ جب حضرت جبریل زمین سے مٹی لینے گئے تو مٹی نے کہا، تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی لے کر نہ جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبریل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا، اللہ جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ میکائیل کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ عزرائیل کو بھیجا تو زمین نے عزرائیل کو بھی یہی جواب دیا۔ عزرائیل نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لے لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو اب تم ہی ان کی روح قبض کیا کرو گے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی برا بھلا کہے گا۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو حضرت عزرائیل کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔
हजरत इजराइल की शक्ल सूरत। एक हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा, घर वाले ने। आपने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इख्तियार है, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलिकुल मौत हूँ। फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, लेकिन कोई भी निशानी नजर नहीं आ रही। तो मलिकुल मौत ने पीठ फेर ली और आपने देखा कि उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहीम ने फौरन तऊस पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल में तशरीफ लाएं। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूहों को कब्ज करता है। इब्न मसूद और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि हजरत इब्राहीम ने मालूम किया कि आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जिसमें आप कुफ्फार को नजर आते हैं। उसने कहा कि आपकी ताकत से बाहर है और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। जब देखा तो सियाह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं और उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये देखकर आप पर गशी तारी हो गई और उसके बाद आपने देखा कि मलिकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। अब ये बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो कहा कि पीठ फेर लीजिए। आपने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। आपने मंजर देखकर फरमाया कि अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफी है। तो मालूम हुआ कि हजरत इजराइल की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह कब्ज करने के लिए आपकी शक्ल और होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज हो जाए और हमें इजराइल की वो शक्ल सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। अब बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने के बारे में। तो याद रहे कि हजरत इजराइल का एक वाकया है जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मलिकुल मौत को थप्पड़ मारने के हवाले से है। इस हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मौत के फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी शक्ल सूरत में भेजा गया। जब फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। तो वो अपने रब ताला के पास गया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, उसके पास दोबारा जाओ और उन्हें कहकर अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखें। उन्हें हर बाल के एवज जो उनके हाथ के नीचे आएगा 1 साल की जिंदगी मिलेगी। लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक मुकद्दस सरजमीन के करीब कर दिया जाए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें रास्ते के एक जानिब सुर्ख रंग के टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता। दोस्तों, इस हिकायत को सुनने के बाद जहन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। इब्न बत्ताल रहमुल्लाह कहते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था, न कि मौत के लिए, और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, इसलिए ये मामला पेश आया। दोस्तों, ये थी कुछ हिकायात और रिवायात। आखिर में आपको हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का ईमान अफरोज वाक़या सुनाते हैं। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने मलिकुल मौत की तरफ वही फरमाई कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाजिरी देना और आपकी रूह कब्ज करने में बहुत ज्यादा नरमी से काम लेना। हजरत मलिकुल मौत जमीन पर उतरे, एक अराबी की तरह आपके दरवाजे पर खड़े हो गए, फिर अर्ज करने लगे, अस्सलामु अलैकुम, मुझे अंदर आने की इजाजत है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हजरत फातिमा ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह हर कदम पर अजर अता फरमाए और रसूलों को अपनी जान का ख्याल है। उन्होंने दोबारा आवाज दी तो हजरत आयशा ने हजरत फातिमा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हजरत फातिमा ने कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर दे। मगर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उन्होंने फिर सदा की
کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار صدا دی، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے فاطمہ، تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ دوستوں کو ختم کرنے والی ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والی ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ بس ملک الموت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہو گئے۔ فرمایا، ملک الموت، تم صرف میری زیارت کے لیے آئے ہو یا جان لینے کے لیے؟ اس نے کہا کہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں۔ پیارے دوستو، یہ شان میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت عطا فرما دیں تو اندر جانا، اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آنا۔ دوستو، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کے گمراہ لوگ اس کا مقام سمجھتے نہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر ملک الموت دست بدست اجازت مانگ رہا ہے، لیکن میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب روح کا اذن عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو اور چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے، لیکن محدود۔ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، مگر تم کو ہی لوٹ کر آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین پر رہنے والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم نے اپنے اختیار سے اللہ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ حضرت ملک الموت نے عرض کیا، میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے۔ اجازت ہو تو ٹھیک، ورنہ واپس چلا جاؤں۔ دوستو، آئیے مل کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ تو گائس، یہ تھی ویڈیو حضرت عزرائیل یعنی موت کا فرشتہ۔ حدیث کے مطابق دکھنے میں تو بہت ہی الگ طریقے سے ہیں، پوری باڈی میں آنکھیں اور منہ سے آگ نکل رہی ہے، اور جب کسی ایمان والے کی روح نکالتے ہیں یا نکالی جاتی ہے تو فرشتے کے روپ میں نکالتے ہیں۔ اور مجھے تو سب سے اچھا لاسٹ والا واقعہ لگا، جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے عزرائیل موت کا فرشتہ آئے تو نبی کی مرضی کے بنا گھر کے اندر تک داخل نہ ہو سکے، اور دنیا میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھا گیا تھا کہ اللہ آپ کے دیدار کے انتظار میں ہے، کیا آپ جانا چاہیں گے؟ سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ۔ تو دوستو، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔